کسی شخص کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل و مناقب اور اس کی شانیں بیان کرنا پڑتی ہیں۔ بات اصول کی ہے، اگر یہ بات کہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا تو مجھے بتائیں کہ نئی نسل کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا؟ نئی نسل ہم سے سوال کرے گی کہ سائنس تو زمین کی تہ میں چھپے ہوئے معدنیات بھی دیکھ رہی ہے، پہاڑوں کی رگوں میں سونے کے ذرات کتنے فیصد ہے سائنس یہ بھی دیکھ رہی ہے، سمندر کی تہ میں موتی اور گھونگے اور سیپ یہ کس سائز میں پڑے ہوئے ہیں سائنس کی رسائی یہاں تک بھی ہے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بے بسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میاں نبی تو نبی رہا، اور نبی کے غلام کی شان سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے، نہاون میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، راستے میں دیوار کیا کئی پہاڑ کھڑے، حضرت ساریہ امیر لشکر پہاڑ چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے لگا، حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے کہہ رہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر اپنی اولاد کو یہ کہیں، یہ تبلیغ کرتے پھریں کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو مجھے بتائیں آج کے اس جدید دور میں جبکہ انسان کے اختیار کی کہانی بڑی دل آویز ہے، اس نے سمندر کے پانیوں کو مسخر کر لیا، ہواؤں کو اپنی قید میں کر لیا، اس زمانے کے اندر یہ کہا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو نئی نسل کہے گی عجیب بات ہے، نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں، جبکہ انسان نے ہواؤں کو مسخر کر لیا، ایٹم کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے، آج چاند کی چھاتی کو روندا جا چکا ہے، لوگ مریخ کے سفر کی تیاریوں میں۔ انسان نے جو رفت اور مرتبہ اور مقام پایا، کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن آج انسانی کمال اور اختیار کی کہانی اتنی دل آویز ہے کہ آپ کے پاس بھی کوبرا ہیلی کاپٹر میں یہ سسٹم موجود ہے، آپ میزائل داغ چکے ہیں، بعد میں پروگرام بدل گیا تو بٹن دبائیں ہدف تبدیل کر لیتے ہیں، میزائل راستے میں توڑنا چاہیں توڑ سکتے ہیں، اس کو واپس بلوانا چاہیں بلوا لیتے ہیں۔ یہ انسان کے اختیار کی کہانی ہے۔ جب انسان کے اختیار کی کہانی اتنی دل آویز ہو کہ وہ ہواؤں کو اپنے قابو میں کر لے، فضاؤں پر اس کی تسخیر ہو، پانیوں کو اپنی قید میں کر لے، زمین کی تنابیں تھام لے، ایٹم کا کلیجہ شک کر لے، اس زمانے میں یہ بات کہی جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، یہ مسلک کی کہانی نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ نئی نسل کو بتانا پڑے گا، نبی کے اختیار کی بات پوچھتے ہو، وہ انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتا ہے۔ یہ نئی نسل کو بتانا پڑے گا۔ مشکات اٹھائیں، اہل علم کی مجلس ہے، باب المعجزات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ایک شخص کہتا ہے میں تو اللہ کا نبی آپ کو تب مانوں گا حاض الاز یہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں آئے، حضور فرمایا تب تو مان جائے گا، کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے، حضور اشارہ کرتے ہیں وہ ٹوٹ کے جھولی میں آ گرتا ہے، اللہ اکبر، جو ہی وہ جھولی میں آیا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں بانٹی بھی جا سکتی تھی، صحابہ ساری زندگی فخر کرتے معجزے سے اتاری ہوئی کھجوریں ہم نے کھائی، اس شخص کے ایمان لانے کی خوشی میں شیرینی بھی ہو جاتی، لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جائیں گے، میزائلوں کے راستے تبدیل کیے جائیں گے۔ آقا اس گچھے سے مخاطب ہو کے کہا جس کام کے لیے تجھے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا۔ صرف اتارنا نہیں جانتے بلکہ اس کو واپس پہنچانا بھی جانتے ہیں، چاند کے ٹکڑے نہیں کرنا جانتے، اصلی حالت میں لٹانا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ اپنی نئی نسل کو جب ہم بتائیں گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔